عامر صاحب، آپ کی پارٹی کو بھی تحفظات تھے، اعتراضات تھے الیکشن کے نتائج پر، وہ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر کیا ختم ہو گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ عوام کو اعتماد میں لیں، آئی ایم ایف سے وہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ جی آپ اس کا آڈٹ کرائیں، تو جب یہ حکومت بن جائے گی تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ان انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو الیکشن ہونے کے بعد ظاہری حکومت بنتی ہے اور یہ تمام آئینی عہدوں کو پر کرنے کی ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ ایک نیا قانون نکل چکا ہے کہ جی ہم نہیں ہیں تو کوئی اور بھی نہیں، اور یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، ہم نہیں تو اس ملک میں ایٹم بم گر جائے، اور یہ ان کو آن کرتے تھے ٹاک شوز میں کے، ان کی اونرشپ تھی اس اسٹیٹمنٹ کی۔ آج اگر یہ آئی ایم ایف کو ایک بار پھر خط لکھ رہے ہیں، امریکہ سے مطالبات ہو رہے ہیں، تو بھائی آپ امریکہ کے اتنے خلاف ہیں، آج آپ امریکہ کے لیے مطالبے کرتے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کی الیکشن کو چیک کرے گا یا آئی ایم ایف کرے گا، اور ملک کو امدادی جو ادارے ہیں وہ امداد نہیں دے گا، تو یہ پی ٹی آئی کی سیاست ہے، اور اللہ انہیں مبارک کرے کہ یہ ان کی سیاست اگر سمجھتے ہیں کہ ریاست کی حمایت کی ہے تو بالکل کریں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے، اس ملک کی واحد پیپلز پارٹی ہے جو الیکشن پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ اپنی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ حکومت بنانا بھی ایک پروسیس ہے، اس ریاست کو آگے چلانا ہے، تو وہ ہم ووٹ دیتے ہیں، بحرانی کیفیت پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ کہیں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ کے خلاف کسی کو اگر اعتراض ہے تو وہ جائے متعلقہ فورم پہ، ان کو چیلنج کرے، اور پیپلز پارٹی کی تمام جیتی ہوئی نشستیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی تھی یا اس میں رنگنگ کی گئی تھی، وہ ان کو ختم کرائیں، بائی الیکشن کرائیں اور جیت جائیں، ہم انہیں قبول کریں گے۔ جہاں تک ہمیں اعتراض آتے ہیں تو ہم ان متعلقہ اداروں میں جا رہے ہیں، مگر کسی پارٹی نے ریاست کے خلاف ریاست کے خلاف بیانات نہیں دیے، کسی پارٹی نے پی ٹی آئی کی طرح ریاست کے خلاف کوئی سازش نہیں کی کہ ہم نہیں تو ایٹم بم گر جائے، ہم نہیں تو آئی ایم ایف قرضہ نہ دے، ہم نہیں تو یہ الیکشن پروسیس روک دیا جائے۔ اب یہ تانے دے رہے ہیں کہ کوئی صدر بن رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر، او بھائی کوئی تو بنے گا۔ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا پیپلز پارٹی نے کہ یہ پی ٹی آئی بنا لے، ہم نہیں بناتے، پی ٹی آئی بنا لے، مگر آپ نے کہا ہم بات نہیں کریں گے۔ آپ بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، جس نے آپ کو یہودی قرار دیا اور آپ نے ان کو ڈیزل قرار دیا تھا۔ یہ آپ کا اگر حق ہے تو کسی دوسری پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ حکومت میں ڈائریکٹ شامل نہ ہوتے ہوئے ووٹ دے اور ریاست کو بچائے۔ صحیح۔ تو دھامرا صاحب، یہ جو متعلقہ ادارے ہیں، الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبونلز، ان پر آپ کا اعتماد ہے کہ اگر وہ الیکشن ڈے پر وہ معاملات کو صحیح طور پر نہیں چلا سکے تو اب جو پٹیشنز جائیں گی یا درخواستیں جائیں گی وہ اس میں پھر وہ کمیاں خامیاں وہ دور کر لیں گے، سیٹ ہو جائے گا معاملہ؟ دیکھیں، ایک تو کامن بات یہ ہے کہ ایک رواج نکل پڑا ہے اس ملک میں کہ ہمیں کسی اپنی ہار کو ماننا نہیں ہے، اور آئندہ ہونے والی الیکشن بھی اسی طرح کے آوازوں میں گونجیں گے اور آپ کو نظر آئیں گے کہ ہر کوئی الزام لگا رہا ہے، مگر آپ کو اینالائسس یہ کرنی چاہیے کہ کون میچورٹی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی شوکت یوسفزئی صاحب نے کہا کہ جی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تباہی مچا دی۔ او بھائی جان، پی ڈی ایم کے صدر سے تو آپ مل رہے ہیں، پی ڈی ایم کے صدر نے تو آپ کو یہودی قرار دیا تھا، یا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو مینڈیٹ چوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کے پی کے اندر کر رہے ہیں، ان سے آپ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور آپ کو جو ضمانتیں دی ہیں یہ آئی ایم ایف نے دی ہیں، امریکی کسی عدالت نے دی ہیں یا اس ملک نے دی ہیں۔ ابھی تو دھڑا دھڑ آپ کی ضمانتیں ہو رہی ہیں آپ کے لوگوں کی، اس پر تو بڑا خوش ہیں آپ، تو آئی ایم ایف کو بیچ سے کیسے لا رہے ہیں آپ بیچ میں؟ کیا آئی ایم ایف یہ الیکشن کرائے گا؟ کیا آپ کے اس ملک کے عدالتی جوڈیشری سسٹم پر اعتماد نہیں ہے؟ اگر اعتماد نہیں ہے تو آپ کی ضمانتیں کون کر رہا ہے؟ آپ کی روپوشیاں کیسے ختم ہو رہی ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔